جنگ بدر تھی اس کا اصل سبب کیا تھا؟ چونکہ مسلمان مدینہ شریف چلے گئے تھے اور کفار کو کب یہ گوارا تھا کہ مسلمان سکون کی زندگی وہاں گزاریں. ان کے اندر ایک انتقام کی آگ جل رہی تھی کہ کسی طرح سارے مل کر یک بارگی مدینے پر کیا حملہ کر دیں، مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیں، دنیا میں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ بچے. اور بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ یہ لوگ مکہ پاک سے روانہ ہوئے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کو مدینہ شریف سے باہر لے کر نکلے تو انصار صحابہ کی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ فرمائی، کیونکہ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر یہ بیعت کی تھی کہ ہم اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینے پر چڑھ کر آئیں گے. اور یہاں تو مدینے سے باہر نکل کر جنگ کا معاملہ تھا. انصار سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں کہ آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں. اور ایک انصار کے معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح آپ سے یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے لڑیں گے. انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریروں کو سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. ناظرین، یہ عجیب جنگ تھی. 313 افراد تھے بدر کے میدان میں ایمان والے، اور سامنے جو لشکر تھا وہ 1000 کا لشکر تھا. دونوں طرف اعداد کا بھی، یعنی یوں سمجھا جائے کہ لوگوں کی تعداد کا بھی فرق تھا اور ساز و سامان کا بھی فرق تھا. آئیے ذرا کمپیریزن آپ کو پیش کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس کیا تھا. یاد رہے کہ مسلمانوں کی تعداد 313، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، شکستہ کمانیں، ٹوٹے ہوئے نیزے اور پرانی تلواریں تھیں، مگر ان کا جذبہ ایمانی بے مثال تھا. انہیں سامان جنگ پر نہیں، اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ تھا. اب جو سامنے لشکر تھا، اوپوننٹ جو تھے، ان کا حال کیا تھا؟ ان کے پاس، ان کی تعداد 1000 تھی، 100 برق رفتار گھوڑے تھے. مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، کفار کے پاس 100 گھوڑے تھے. ان پر 100 زرہ پوش جنگجو سوار تھے، بلٹ پروف جیکٹ جس کو آپ کہیے، پورے زرہ پوش جنگجو سوار تھے. 700 اعلیٰ نسل کے اونٹ، کھانے پینے کے ذخائر کے انبار. اتنا کھانا تھا کہ روزانہ اس لشکر کے لیے 9 10 اونٹ ذبح کیے جاتے اور اس کے کھانے بنائے جاتے. ہر شب بزم عیش و نشاط برپا کی جاتی اور یوں سمجھیے کہ ناچ گانوں کی محفلیں منعقد کی جاتی. اب شاعر اس کی منظر کشی کیسے کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے، وہاں سینوں میں کینہ تھا، شقاوت تھی، عداوت تھی، یہاں ذوق شہادت اور ایمان کی حلاوت تھی. مجاہد جن کو وعدے یاد تھے آیات قرآن کے، کھڑے تھے صبح سے ڈٹ کر مقابل فوج شیطان کے. جو غیرت مند راہ حق میں تھے مصروف جاں بازی، ابد تک نام ان کا ہو گیا اللہ کے غازی. شہادت اعلیٰ منزل ہے مسلمانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سنت آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بہرحال ناظرین، اسی جذبے کے ساتھ یہ مجاہدین جو تھے، نبی پاک کے ساتھی جو تھے، یہ بدر کے میدان میں پہنچ گئے. اب وہاں نقشہ ہی کچھ اور تھا. اللہ کی مدد کیسے آئی؟ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں پہنچ گئے تو وہاں پر جانے سے پہلے کچھ بڑے ایمان افروز واقعات ہوئے. بچوں کو واپس بھیج دیا گیا. بچے بھی آ گئے تھے کہ ہم نے بھی جانا ہے جہاد کرنے، تو انہیں منع کر دیا گیا. انہی میں ایک ننھے منھے سپاہی جو تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص تھے. ایک ننھے سپاہی حضرت عمیر بن ابی وقاص تھے. جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے، رونے لگے. اس طرح بلک بلک پر رونے لگے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تڑپ کو دیکھ کر انہیں بھی ساتھ چلنے کی اجازت دے دی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں ایک تلوار حمائل کر دی، ایک تلوار گلے میں پہنا دی. اب جب
مدینہ پاک سے روانہ ہوئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی شریف کا امام مقرر کر دیا. اور اب جب مقام روحہ میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے آپ نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینے کا حاکم مقرر کر کے مدینہ شریف واپس بھیج دیا. یعنی وہاں بھی مدینہ شریف کی حفاظت کا بھی انتظام کیا گیا. اب جب بدر کی طرف چلے اور وہاں جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہاں 1000 کا لشکر ہے، یہاں 313 کا لشکر ہے. اب وہاں جانے کے بعد کفار قریش جب بدر میں پہنچے، انہوں نے پہلے ہی یعنی کفار قریش نے کیا کیا، مسلمانوں سے پہلے ہی بدر میں پہنچ گئے اور بڑی آسان سی سیکیور جگہ پر قبضہ کر لیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شام کے وقت بدر پہنچے تو حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے میدان کی طرف بھیجا تو دیکھے کہ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں. تو ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے یہ پانی بھرنے پر مقرر تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتاؤ وہاں کون کون سردار آیا ہے، قریش کے بڑے لوگوں میں سے کون کون آئے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، زمعہ بن الاسود، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر، عمر بن عبد، عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں. یہ جب فہرست نبی پاک نے سنی تو کیا تاریخی اعلان فرمایا. نبی پاک نے فرمایا اے مسلمانوں سن لو، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا. یعنی فل فلیش، فل پاور کے ساتھ ایچ اینڈ ایوری بڈی، یعنی یوں لگتا تھا کہ جتنے سپہ سالار تھے، جتنے بہادر ان کے تھے، جتنے سردار تھے، سب اس تیاری سے آئے تھے کہ بس یک بارگی مسلمانوں کا نام مٹا دینا ہے. یاد رہے ناظرین، اس دن کو یوم الفرقان یعنی فرق کرنے والا دن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیسائیڈر تھا، کیونکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ دنیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں ایک ہی باری میں سب کا صفایا کر دیا جائے. اور واقعی اگر ایسا ہو جاتا تو شاید پھر دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی اور نہ ہوتا. آگے آپ سنیں گے کہ نبی پاک نے جب بدر کی رات وہ تاریخی دعا فرمائی، اس میں الفاظ بھی کچھ اسی طرح کے تھے، مگر پھر رب نے کس خوبصورت انداز میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، وہ بھی آپ آگے سنیں گے. اب مسلمانوں کی باری آئی، وہ میدان بدر میں پہنچے تو جو جگہ انہیں ملی وہ ریتیلی تھی، اتنی ریتیلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں دھستے تھے. پانی بھی نہیں تھا قریب، کوئی چشمہ بھی نہیں، کوئی کنواں بھی نہیں. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور جہاں آپ ٹھہرے ہیں یہ وحی آپ کو ہوئی ہے یا ٹھہرنے کی یا کوئی فوجی تدبیر ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بارے میں مجھے کوئی وحی نہیں اتری ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا کہ حضور پھر ایسا کرتے ہیں کہ پانی کے چشموں کی طرف چلتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رائے پر عمل کیا، تھوڑا آگے گئے. لیکن اب کیا ہوا کہ خدا کی شان کہ جس میدان میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے وہاں پر بارش ہو گئی. یعنی یہ مدد کی گئی، وہ ریت جو تھی وہ جم گئی، وہ جگہ یوں سمجھیے کہ ایسی اسٹیبل ہو گئی کہ جہاں کھڑا ہونا اور لشکر کو لینا آسان ہو گیا. مسلمانوں نے اس بارش کے پانی کو روک کر حوض بنا لیے، پانی جمع کر لیا. یہ پانی وضو اور غسل کے کام آیا. سبحان اللہ. اور اسی بارش کی وجہ سے جو ان کی پکی زمین تھی اب وہ چکنی ہو گئی. وہاں غیر مسلموں کو تکلیف پہنچی، ان کو اسٹیبل ہونا مشکل ہو گیا. سبحان اللہ. قرآن میں اس بارش کا بھی ذکر ہے، اللہ نے اس مارکے سے پہلے بارش کے ذریعے کیسے مدد فرمائی. آئیے قرآن پاک کی سورہ انفال کی اس آیت کی تلاوت سنیے اور ترجمہ سنیے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جما دے. ناظرین اب 17 رمضان مبارک کی وہ رات آ گئی. سن 2 ہجری ہے. ابھی مدینے پہنچے دوسرا ہی سال تھا، مگر ان کفار قریش کو کہاں چین آنا تھا. انہوں نے سکون کی زندگی گزارنے والے مسلمانوں کو گویا یک بارگی ختم کرنے کے لیے پلان کیا تھا. سارے لشکر کے لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے. دوسری طرف ہو سکتا ہے عیش و طرب کی محفلیں ہوں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عجب حال تھا.
نبی پاک اس رات اللہ کی بارگاہ میں ساری رات دعا میں مصروف رہے۔